حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی پھیری لگاتے تھے. عام الفاظ میں کہہ دیا جائے تو کپڑے کی پھیری لگاتے تھے. جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور اگلا دن آیا تو سر پر کپڑوں کی گٹھری لے کر جو ہے وہ بازار کی طرف چلنے لگے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے. انہوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر کوئی مقدمہ آپ کے پاس لے کر آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب باہر سے سفیر آ گیا تو وہ کس سے ملے گا؟ آپ تو پھیری لگانے چلے جائیں گے, آپ تو کپڑا بیچیں گے, تو وہ جو ہے وہ سفیر کس سے گفتگو کرے گا؟ اور کوئی مقدمہ آ گیا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں اپنے کھانے پینے کا کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اس معاملے کو طے کروں گا. اگلے دن صحابہ کو جمع کیا گیا کہ یہ مشورہ کیا گیا کہ اب یہ کیا کیا جائے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے کام کاج کے اندر جو ہے وہ متوجہ ہو گئے تو پھر نظام مملکت اور حکومت کا نظام کون چلائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے کام کے لیے بند ہو گئے ہیں, عوام کے کام کے لیے ان کو متعین کر دیا گیا ہے, لہذا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیں اور بیت المال سے ان کو وظیفہ ملے گا اور یہ اپنا گزارا وہاں سے کریں گے اور اس کے بعد یہ سارا وقت جو ہے وہ حکومت کے کام کے اندر جو ہے وہ دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا کام کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرتے تھے اور یہودیوں تک کی مزدوری کی اور ایک جو ہے وہ پانی لگاتے ہوئے کھجوروں تک لیتے تھے کہ گھر کا جو ہے وہ کام کاج جو ہے وہ چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑا بیچتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے اور دوسرے پیغمبر بھی کام کرتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ زرہ بیچ کے اس سے جو ہے وہ اپنا کام کاج جو ہے وہ چلاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مشکات میں روایت ہے, فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم, تین بندے ایسے ہیں کل قیامت کے دن آئیں گے میں ان کو پکڑ کر جہنم میں پھینکواؤں گا. فرمایا میں خود ان کے خلاف گواہی دوں گا اور ان کو پکڑواؤں گا. ان میں سے ایک فرمایا رجل استاجر اجیرا, ایک بندہ اس نے مزدور کو رکھا اور مزدوری طے کر لی اور جب اس نے مزدوری مکمل کر لی, کام مکمل کر لیا, ولم یؤتیہ اجرہ, اس نے اس کی مزدوری نہ دی. فرمایا قیامت کے دن میں ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے کر اس کو جہنم کے اندر پھینکواؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت سیء الملکہ, فرمایا جو بندہ مزدور رکھتا ہے, کام کے لیے رکھتا ہے اور پھر اس کو جان بوجھ کر تلخ کلامی کرتا ہے, جان بوجھ کر اس کو گالیاں دیتا ہے, جیسے کاریگروں کی عادت ہوتی ہے اور خام خام ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, آپ نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. یہ جو ہے وہ ترمذی میں روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اور فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ, کہ کسی آدمی نے کسی کو مزدور رکھا, کام کے لیے رکھا اور پھر اس کا مال جان بوجھ کر کھا گیا, اس کا مال اس کو نہیں دیا, اس کی مزدوری اس کو نہیں دی, اور فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار, اللہ نے اس پر آگ واجب قرار دے دی ہے, اور وحرم علیہ الجنہ, اس پر جنت حرام ہے, وہ جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا مزدور جب کام کر لے تو اس پر کام کے دوران اور کام کے بعد بھی سختی, زیادتی اور ظلم کرنا یہ شریعت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی. اسی لیے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی لونڈی تھی اور وہ بکریاں چرانے گئی اور ایک بکری اس سے ضائع ہو گئی.
کسی وجہ سے بھیڑیا کھا گیا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کو انہوں نے تھپڑ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ نے آواز دی, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسعود, تم سے زیادہ طاقتور بھی ایک ذات موجود ہے جو تمہارا بدلہ اس سے جو ہے وہ لے لے گی. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو مجھے بڑا جو ہے وہ غم لاحق ہو گیا, تو میں نے وہاں ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے اس لونڈی کو جو ہے وہ آزاد کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے جو کپڑا حضرت ابو ذر غفاری نے خود پہنا ہوا تھا اسی طرح کا کپڑا اپنے غلام کو پہنایا. کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کو وہی کپڑا اور خود بھی وہی کپڑا؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر نے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. اس وقت غلام ہوتے تھے تو جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ, جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ, اور جس طرح خود رہائش کا بندوبست کرتے ہو ان کی رہائش کا بھی جو ہے وہ بندوبست کرو. تو اسی طرح اگر مزدور کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی نہ ہو, یہ شریعت جو ہے وہ سکھلا.